الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، ہر جمعرات کی طرح آج کی اس نشست میں بھی آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، سوال کر رہے ہیں کہ زید کا ہندا سے ناجائز تعلق تھا تقریباً 2 سالوں تک۔ زید نے ہندا کے ساتھ کئی مرتبہ مکالمہ کیا اور اب زید چاہتا ہے کہ ہندا کی بیٹی فاطمہ سے شادی کر لے، تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس عورت سے زنا کر لیا جائے تو اس عورت کی بیٹی زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس عورت کی بیٹی کا زانی کے ساتھ کبھی بھی نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت سے میں زنا کر چکا ہوں، اب میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ارا ذلک، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب زید نے ہندا کے ساتھ منہ کالا کر لیا ہے اور اب زید ہندا کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو زید کے لیے ہندا کی بیٹی فاطمہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ زید کے لیے فاطمہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 2، تفسیر کی کتابوں کو بلا وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ تفسیری کلام یعنی تفسیر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، اگر وہ باتیں قرآنی آیات کے مقابلے میں کم ہیں تو ایسی تفسیر کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ مثلا جلالین ہے کہ جلالین میں تفسیری کلام قرآنی آیات کے مقابلے میں کم ہے، لہذا جلالین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں، اگرچہ وہ تفسیر کی کتاب ہے۔ لیکن وہ تفسیر کی کتابیں جن میں تفسیری کلام یعنی تفسیر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ قرآنی آیات کے مقابلے میں زیادہ ہوں، مثلا معرف القرآن ہے، انوار البیان ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر رازی ہے وغیرہ، تو ایسی کتابوں میں چونکہ تفسیری کلام قرآنی آیات کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لہذا ایسی تفسیر کی کتابوں کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں اور ان کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر دینی کتاب کو وضو کے ساتھ ہی چھوا جائے، وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ سوال نمبر 3، فرض نماز کے بعد کچھ لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ عمل شریعت کے اعتبار سے کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، فرض نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، اذا انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلاتی استغفر ثلاثا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ لیکن سر پر ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ پڑھنا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، نو کاسٹ EMI پر گاڑی وغیرہ خریدنا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا جواز ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ نو کاسٹ EMI پر گاڑی وغیرہ خریدنا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ نو کاسٹ EMI میں کسٹمر سے کوئی سود نہیں لیا جاتا، لہذا نو کاسٹ EMI پر گاڑی وغیرہ خریدنے کی گنجائش ہے۔ مزید اس پر تنقیح اور مزید اس پر تبصرہ انشاءاللہ العزیز 20ویں فقہی سیمینار حیدرآباد میں ہوگا، تب تک آپ انتظار کیجئے۔ اب تک تو علماء کرام نے اس کی گنجائش دی ہے کہ نو کاسٹ EMI میں اگر کسٹمر کو سود نہیں دینا پڑتا ہے تو نو کاسٹ EMI پر سامان وغیرہ خریدنے کی گنجائش ہے۔ سوال نمبر 5، لوڈو کھیلنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے ہر اس کھیل کی حوصلہ افزائی کی ہے جس سے جسمانی فائدہ ہو، مثلا سوئمنگ ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے وغیرہ کی، اس سے جسمانی فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ کھیل جس میں وقت کا ضیاع ہے، جس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، ایسے کھیلوں کی شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے۔
اور ظاہر ہے کہ لوڈو ایک ایسا کھیل ہے جس میں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے. لوگ لوڈو کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں, عبادات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اس لیے ایسا کھیل کھیلنا ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. ایک مسلمان کو اس طرح کے کھیل سے اجتناب کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کھیل رہے ہیں. میرے بھائی, مسلمان کے پاس کرنے کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ مسلمان جو ہوتا ہے اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے, اپنے وقت کو عبادات میں لگاتا ہے. پھر بھی ایک مسلمان کا اگر کچھ وقت بچ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ذکر میں گزارے, تسبیح میں گزارے, یا کسی مسلمان کی خیریت معلوم کرنے میں گزارے. لوڈو وغیرہ کھیلنے سے اپنے آپ کو بربادی میں اور ہلاکت میں نہ ڈالے, اپنے آپ وقت برباد نہ کرے. سوال نمبر 6. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اوجڑی اور بوٹی کھانا جائز نہیں ہے. جو اوجڑی یا بوٹی کھا لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. دیکھیے, حضرات فقہائے کرام نے حلال جانوروں کے جن اعضاء کو ناجائز قرار دیا ہے, جن کا کھانا جائز نہیں ہے, ان میں اوجڑی کو شمار نہیں کیا ہے. لہذا جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اوجڑی اور بوٹی کھانے کی شریعت میں اجازت ہے, گنجائش ہے. رہی دوسری بات جو آپ نے عرض کی کہ جو اوجڑی کھاتا ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی, ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہ سنی سنائی بات ہے, بے بنیاد ہے, بے اصل ہے. سوال نمبر 7. کیا عورت کے لیے سونے کا پائل پہننا جائز ہے؟ جی ہاں, جس طریقے سے ایک عورت شادی کا پازیب اور پائل پہن سکتی ہے, اسی طریقے سے وہ سونے کا بھی پائل پہن سکتی ہے. البتہ یاد رہے کہ عورت کے لیے گھنگرو اور بجنے والے پائل پہننے کی گنجائش نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت لائی گئی, ایک لڑکی اور ایک بچی لائی گئی جو گھنگرو اور بجنے والے پائل پہنے ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا اس کو نکال کر پھینکو, کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں بجنے والی چیز, گھنگرو والی چیز ہوتی ہے, اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے بجنے والا پائل اور بجنے والا پازیب پہننا تو ممنوع ہے, لیکن اگر بجنے والا پازیب اور پائل نہیں ہے تو عورت اس کو پہن سکتی ہے, چاہے وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو. سوال نمبر 8. مرد کے لیے سینے کے بال موڑنا اسلام کے اعتبار سے کیسا ہے؟ حضرات فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے سینے کا بال موڑنا, کاٹنا یہ خلاف ادب ہے. لیکن اگر کسی کے بہت بڑے بڑے بال ہو رہے ہیں, اریٹیشن ہو رہا ہے, الجھن ہو رہی ہے, تو کاٹنے کی گنجائش ہے, کاٹ سکتے ہیں. سوال نمبر 9. السلام علیکم کے بجائے رخصت ہوتے ہوئے اللہ حافظ کہنا کیسا ہے؟ اللہ حافظ کہنا رخصت ہوتے وقت جائز ہے, لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کیا جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے ملاقات کیا جائے, اور جب کسی سے رخصت ہوا جائے تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے رخصت ہوا جائے. اللہ حافظ کہنا یہ مسنون نہیں ہے, جائز ضرور ہے, لیکن ہمیں اپنا معمول اور اپنی عادت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی بنانی چاہیے. سوال نمبر 10. نکاح سے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس نکاح میں موجود ہوں اور صرف ایک گواہ ہو اور دوسرا گواہ نہ ہو, بلکہ جو نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب ہیں وہی دوسرے گواہ بن جائیں, تو کیا اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا؟ یعنی کیا نکاح پڑھانے والا گواہ بن سکتا ہے؟ دریافت کردہ صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا. یعنی جب لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس نکاح میں موجود ہیں اور ایک گواہ ہے اور قاضی صاحب ہیں, تو قاضی صاحب گواہ بن سکتے ہیں, نکاح پڑھانے والا گواہ بن سکتا ہے. تو ایک گواہ تو قاضی صاحب ہو گئے, اور ایک گواہ لیڈی موجود ہے تو دو گواہ ہو گئے, اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا. لہذا دریافت کردہ صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا, قاضی صاحب گواہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Like, comment, and subscribe.